اوکے، السلام علیکم بیٹا. بیٹا السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں جی بھائی. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام شہناز بی بی. شہناز بی بی. جی. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 2 بیٹیاں 2 بیٹے. اور کتنی عمر ہے بڑی بیٹی کی؟ 18 سال کی. 18 سال کی بیٹی. اور چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کوئی؟ ہاں جی، سبھی پڑھتے ہیں. سبھی پڑھتے ہیں. جی. آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ اس کی ڈیتھ ہوگی، 13 سال ہو گئے. اور کیسے گھر کا سلسلہ آپ لوگ کیسے چلاتے ہیں؟ میں کسی کے گھر میں محنت کر کے کام کر کے اپنے بچے پالتی ہوں. گھریلو کام کرتی ہیں؟ ہاں جی. تو سارے بچوں کے لیے پورا ہو جاتا ہے؟ چھوٹے بچے پڑھتے ہیں؟ ہاں جی پڑھتے ہیں. بیٹیاں بڑی، بیٹے چھوٹے ہیں. اس سے ایک بڑا بیٹا پڑھتے. آپ کا گھر اپنا ہے؟ ہاں جی اپنا، ایک ہی ہے کمرہ بس. ایک کمرہ ہے جی. تو ابھی جو ہے وہ جو ضرورت ہے آپ کی وہ کیا ہے؟ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں. جو بڑی بیٹی ہے جی. اس کا پرپوزل ہے، رشتہ ہے؟ ہاں جی دیکھا رشتہ. کس کے ساتھ کرنا چاہ رہی شادی اس کی؟ وہ رشتہ داروں میں. آپ کی اس وقت کیا ضرورت ہے؟ یہی ہے نا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں. اس کے لیے آپ کے پاس وسائل نہیں ہے میرے پاس. میں اتنی مشکل سے خود محنت کرتی ہوں، کوئی بھی اللہ کے سوا کے نہیں ہے سہارا میرا. تو جہاں پہ آپ کام کرتی ہیں کبھی آپ نے کسی سے ادھر ادھر کہا کہ کچھ تھوڑی بہت مدد کریں؟ ہاں جی. انہوں نے کی کسی؟ نہیں کرتے. بس نہیں کرتے. اگر بچے وغیرہ بیمار ہو نا تو اس کی دوائی وغیرہ لے دیتے ہیں بس. ہاں جی. تو کام کر کے کتنے پیسے مہینے کے آپ کما لیتی ہیں؟ 10,000. 10,000. اور اس میں 4 بچوں کا رہنا سہنا، گیس، بجلی، غمی خوشی سب شامل ہے؟ جی سارے بڑی مشکل سے. بچے اسکول جاتے ہیں؟ ہاں جی جاتے ہیں. یہ بچہ بھی اسکول جاتا ہے؟ جی جاتا ہوں. شاباش. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بچوں کو تعلیم سے نہیں روکا. ایک کمرے کے گھر میں رہنا جتنا آسان ہے وہ شاید میرے خیال میں اور آپ وہ سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا زندگی ہوگی. 18 سال کی بیٹی ہے جس کی شادی کرنی ہے. جو اکاؤنٹ نمبر ہیں یہ اس خاتون کے ہیں جو چل رہے ہیں. وہ صاحب حیثیت بہن بھائی پاکستان میں، پاکستان سے باہر جو اس کی مدد کر سکیں اس کی بیٹی کی شادی کے لیے، ان سے درخواست ہے اس میں حصہ ڈالے. بیٹیاں ڈاکٹر صاحب جو ہیں اور مائیں جو ہیں یہ اس معاشرے میں سانجھی ہوتی ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس بات پہ. یہ اس پہ ہمیں بڑھ کے اپنے بچوں کی طرح آگے بڑھنا چاہیے. بالکل کو اپنی بیٹیاں سمجھ کے اور ان کی جو ضروریات ہیں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. بہت عجیب سے واقعات ہمارے ہاں ملتے ہیں. ایک بہت بڑا تاجر تھا، اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہی تو بیٹے سے کہا کہ اپنا بجٹ بناؤ شادی کا. اس نے کتنے لاکھ روپے کا بجٹ بنا دیا. تو باپ نے کہا بیٹا اگر یہ جو تم نے بجٹ بنایا ہے اس سے ہم کچھ غریب سادات اور غیر سادات بچوں اور بچیوں کی شادی کر رہے تو آپ کے گھر کی تو ہر چیز موجود ہے، گھر بھی موجود ہے، گاڑی بھی موجود ہے، جہیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، تو یہ بہتر نہیں رہے گا. فرما بردار بیٹا تھا، کہا بابا جیسے آپ کو چاہیے. تو اسی پیسے سے اسی بجٹ سے گھر خریدے گئے، کاروبار کے مراکز خریدے گئے، 10 جوڑے ڈھونڈے گئے جو مستحق سید تھے یا غیر سید تھے. ایک شادی نہیں ہوئی، 10 شادیاں ہوئیں. ٹھیک. تو یقیناً ایسی مثالیں ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں. بالکل. اگر ہمارے معاشرے کے مخیر افراد جو ہیں اس قسم کی بے سہارا بیٹیوں کا سہارا بنے تو میں سمجھتا ہوں. بیٹا پچھلے دنوں آپ کو کوئی حادثہ آپ گر گئی تھی کہیں؟ ہاں جی میں گر گئی تھی، میرے سر میں چوٹ آئی ہے. تو ابھی تکلیف میں ہو یا صحت آگے؟ ابھی بھی ہوتی ہے. ہاں جی. اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جب کام کر کے آتی ہو گھر میں تھکی ہوئی ہوتی ہو؟ ہاں جی. تو ابھی یہ شادی کا سارا ارینجمنٹ جو ہے یہ کس طرح کر لو گی؟ ہو جائے گا انشاءاللہ. شادی تو کرنی ہے نا بیٹی کی. کتنے پیسے تمہارے خیال میں لگیں گے اس پہ؟ مجھے تو نہیں پتا. پڑھائی کو پڑھایا آپ نے؟ ہاں جی میٹرک کی بیٹی نے. میٹرک کیا بیٹی نے؟ جی. ان 10,000 پاؤں میں؟ ہاں جی. کمال ہے. واہ 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 واہ. اچھا میں تمہیں ایک نہ درخواست کروں، اپنے داماد کو کہنا کہ اس بیٹی کو اگر آگے پڑھنا چاہے نا تو شادی کے بعد بھی پڑھنے دے. ہاں جی. ہاں جی. اللہ تعالیٰ اس کو ثانیہ دے. ہاں. تمہیں کیا کیا چاہیے شادی میں؟ جہیز چاہیے؟ ہاں جی. ظاہر ہے کچھ ضرورت کی چیزیں ہوں گی. ہاں جی. ایک وقت کا کھانا جو مہمان ہیں ان کو دو گے. ہاں جی. کچھ حساب تم نے سوچا ہو کہ کتنے لاکھ روپے چاہیے ہوں گے؟ کچھ خیال ہے تمہارا؟ نہیں پتا مجھے. نہیں پتا؟ نہیں. میں اس خاتون سے اس لیے بہت زیادہ اس بات پہ زور لگا کے نہیں پوچھوں گا کہ یہ سادہ لوگ ہیں غربت کے اندر. یقین کیجیے ڈاکٹر صاحب یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ ایک 1 ڈش پارٹی جو ہے وہ جو ہم کرتے ہیں وہ کتنے میں پڑے گی. ان کو کیا اندازہ کہ کیا ہو سکتا ہے
کیا کرنا چاہیے. لیکن جو صاحب حیثیت حضرات ہیں آپ میں سے تمام, ان لوگوں کو اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ڈش, ایک چکن ون ڈش جو ہے وہ سستی سے سستی 550 پونے 600 روپے پر ہیڈ ہوتی ہے. اور اگر ایک بستر, ایک پلنگ, ایک الماری, ایک کوئی بھی ضرورت کی جو گھر کی چیزیں ہوتی ہیں, واشنگ مشین ہو گئی, سلائی مشین ہو گئی, استری ہو گئی, ضرورت کی چیزیں ہیں, بنیادی چیزیں بھی اگر اکٹھی کرنی پڑیں تو ایک کم از کم 3-4 لاکھ روپے کا خرچہ ہوتا ہے. وہ چیزیں جو کہ ریزنیبلی اچھی ہوں. مجھے اپنا اندازہ ہے, میرا یہ اپنا اندازہ ہے کہ ان کو اگر 15 سے 20 لاکھ روپیہ ڈونیشن مل جائے گا تو یہ عزت دار طریقے سے اپنی بیٹی کو رخصت کر سکتے ہیں. لیکن میری یہ خواہش جو ہے اور درخواست جو ہے وہ آپ لوگوں کو اس سے ایک قدم آگے ہے. میرے خیال میں اس ماں کو چاہیے کہ وہ کچھ رقم جو ہے کم سے کم 5-10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو فکس اکاؤنٹ میں کر کے دے کہ میرے بچے یہ تیرے اچھے اور برے وقت کے لیے ہے. جس ماں نے 10,000 روپے میں 4 بچے پالے ہیں نا, سارے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو چاہیے کہ وہ کھڑی ہو کے اس عورت کو سلوٹ مارے کہ تو نے 10,000 روپے میں 4 بچے پالے اور بڑی بیٹی کو میٹرک کرایا. یہ تحفہ جو ہے اس بیٹی کی شادی کا یہ ہماری طرف سے ہے. کمال عورت. واہ جی بسم اللہ. دیکھیں, ہم نے بہت سے رسم و رواج اپنے اوپر مسلط کر لیے. بالکل. حکومت نے سفید پوشی بچانے کے لیے شرفاء کے لیے ون ڈش کا قانون بنایا, جہیز ایکٹ بنایا, لیکن ہم نے وہاں تو کچھ تھوڑی بہت پابندی کی اور اس کے ساتھ مہندی کی رسموں میں لاکھوں روپے اڑا دیے. بالکل. مہندی کی رسم کوئی رسم نہیں ہے, معمولی سا عمل ہے. اصل چیز تو نکاح ہے اور ولیمہ ہے. یہ 2 چیزیں ہیں شادی میں. اگر ہم ان چیزوں میں تھوڑا سا بچت کر لیں اور اپنے پڑوس میں دیکھیں, اور خاص طور پر بہت سے ایسے رشتہ دار ہوں گے کہ ایک بھائی جو ہے وہ تو اپنی اولاد کی شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ دوسرا بھائی, اس کی بیٹیاں جو ہیں وہ گھر بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں, تو وہ شرعی طور پر ذمہ دار ہے, معاشرتی طور پر ذمہ دار ہے, اخلاقی طور پر ذمہ دار ہے. ایک تو ہمیں اپنے رسم و رواج کو کم کرنا ہوگا, بلکہ ختم کر سکے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ ہم ان خرافات سے بچ سکیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے میں یہ ضرور سوچنا چاہیے جو کہا گیا نا پڑوسی کے حقوق, کہ تم تو پیٹ بھر کے کھا کے سو جاؤ اور تمہارے پڑوسی بھوکے رہیں. پڑوسی میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ مسلمان ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, جو بھی پڑوسی ہے. تو لہٰذا پڑوس کا معاملہ یہ بھی آ جاتا ہے. پہلے کتنا اچھا دور تھا کہ پورے گاؤں میں اگر کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہے تو پورا گاؤں اس میں شریک ہو جاتا تھا. ہمارے گھروں میں آ کے دوسروں کے مہمان رہتے تھے. لیکن آج کل جو صورتحال بن چکی ہے, مشکل ہو گیا. کاش کہ ہمیں اس طرف بیٹا, میں آپ کو ایک بڑا ہی ادب سے ایک برادرانہ مشورہ دوں گا کہ بیٹی کی نکاح جو ہے وہ مسجد میں کرنا, سادگی سے کام کرنا, اور جتنے پیسے بچ جائیں اس سے خود کاروبار کرو تاکہ باقی بچوں کی اور بچیوں کے لیے بھی تم سہارا بن سکو انشاءاللہ تعالی. بچوں کو ہمیشہ پڑھاؤ گی؟ اچھا, اب یہ میں اپنی طرف سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اگر تعلیم میں کوئی مسئلہ ہو تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ. تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آباد رکھے.